السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کشمیر اور اسکردو یعنی سلگتے ہوئے کشمیر پر بات کریں گے۔ ہندوستانی کشمیر نہیں، اپنے کشمیر پر بات کریں گے۔ اس وقت کیا چل رہا ہے وہاں پر، مزید اطلاعات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ دیگر خبریں بھی آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ کوشش میری ہے کہ آج ہم پاکستان تک ہی رکھیں، کیونکہ آگ جب اپنے گھر میں لگی ہے تو پہلے اسے بجھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ محلے کی آگ۔ شروعات کرتے ہیں۔ کشمیر میں دوستوں، کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو کالا دم قرار دے دیا گیا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جب اپنے حقوق کے لیے آپ نکلیں، پرامن طریقے سے احتجاج کریں، سچ بولیں، تو پھر آپ کو انڈین ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے، آپ کا را کو ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ شروعات آپ نے بلوچستان سے شروع کی، بلوچستان کے بعد پٹھانوں پہ آئی، پٹھانوں کے بعد آپ جائیں اسکردو میں۔ اب ان حساس علاقے جو پاکستان کے لیے بڑی سینسٹیو ہیں، یعنی سینسٹیو علاقوں میں بھی آپ نے لوگوں کو غدار قرار دے دیا ہے، یعنی کشمیری اب غدار ہے۔ میں ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں نا، آپ کے سامنے سیدھی سیدھی بات رکھ لیں تو بھئی مطالبہ کیا ہے؟ سمپل ایک مطالبہ ہے کہ مہاجرین ہیں۔ اب مہاجرین کی سیٹیں 12 سیٹیں ہیں، آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ مہاجر کون ہے؟ جو پشاور میں بیٹھا ہے، جو کہیں اس کا باپ دادا کشمیری تھا، اسی طرح کوئی لاہور میں بیٹھا ہے، کوئی سیالکوٹ میں بیٹھا ہے، جہاں جہاں بیٹھا ہے، زیادہ 12 13 14 250 ووٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ الیکشن جیت جاتا ہے اور وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے تمام تر مراعات کشمیر کے ان نمائندوں کی طرح یہ ہوتے ہیں جو نمائندے وہاں پر ہزاروں ووٹس لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا معاہدہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس مطالبے میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، یہاں پہ جب ہم جس پارٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہی مہاجرین جو ہے 12 13 سیٹیں اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کرتی ہے۔ کسی پارٹی کی حکومت کو گرانا ہے، چڑھانا ہے، ان میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے بھئی اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں اتنا زیادہ آپ نے، یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کٹ پتلیاں حکومت بنانے کی جو ہے عادت پڑ چکی ہے، اور کب تک یہ بنائیں گی؟ کب تک آپ لوگوں کے جذبات کو، ان کے ووٹ پر اس طرح ڈاکہ ڈال کے ان کو رونتے جائیں گے؟ ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ یہ کشمیر ہے اس وقت، یہ کشمیر، یہ فورسز جا رہی ہیں کشمیر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پھر میں آپ کے سامنے ایک اور آڈیو رکھتا ہوں، یہ آڈیو ذرا سن لیجئے گا کہ اسلام آباد کے آئی جی دفتر سے بھئی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پولیس کو کہ کوئی بھی نہیں آیا ڈیوٹی پہ تو پھر ہم اس کو اڈیالہ جیل بھیجیں گے۔ ذرا یہ سن لیجئے گا۔ یہ تمام بات سنیں، ایس ایس پی سیکیورٹی اور ایس پی اے آر ایف بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام جو ہے نا ادھر آئی جی صاحب کے پہنچنے سے پہلے جو ہے نا مجھے ادھر بریفنگ کے لیے چاہیے، اور تم لوگ سول میں آتے ہو، یونیفارم میں آتے ہو، جو کرتے ہو ادھر فل فور پہنچو میرے پاس 5 منٹ میں۔ میں نے حشر نشر سارا کو کر دیا نا۔ اگر آئی جی صاحب پہلے پہنچ گیا نا، کوئی نہ پہنچا ہوا، پھر سیدھا جو ہے نا گھر نہیں جاؤ گے، ساتھ اڈیالہ بھی بھیجوں گا تم لوگوں کو میں۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بار وہاں پر کیا ہوا؟ اسلام آباد کی پولیس کو بھی پتا ہے کہ بھئی ہم جائیں گے، رگڑے جائیں گے۔ ایک حساس علاقہ ہے۔ میں بار بار بتانے کی کوشش کروں کہ نہ کریں، خدا را نہ کریں۔ اس ملک کو ٹوٹے کرنے سے بچائیں۔ اپنی سیاسی کرسی کو، اپنے طاقت کی اس کرسی، وقتی کرسی کو بچانے کے لیے آپ پاکستان میں چنگاریاں بھڑکا رہے ہیں۔ اور یہ چنگاریاں، ایک چیز یاد رکھیے گا، ہندوستان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے مختلف دہشت گرد گروپس پہ۔ وہ چاہتا ہے پاکستان ٹوٹے، وہ چاہتا ہے پاکستان میں یہ چنگاری بھڑک اٹھے۔ آج ہندوستان تماشا دیکھ رہا ہے۔ میں ہندوستان کے چینلز دیکھ رہا تھا جو بار بار کشمیر کے حوالے سے بول رہے ہیں کہ کشمیر میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، کشمیر میں کشمیریوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا کشمیر کے جو ایکشن کمیٹی کے نوجوان ہیں، اس کو کیا کیا؟ اس کو آپ نے مبینہ طور پر پولیس معاملے میں جو ہے اس کو اس کے حوالے سے خبر آ رہی کہ بھئی صاحب اس کو قتل کر دیا جا چکا ہے۔ اور اس طرح یعنی ایکشن کمیٹی کے سب سے زیادہ پاورفل بندے جو ہیں، یہ ایکشن کمیٹی کے عمر نذیر، وہ زخمی ہیں، گولی لگی ہے اس کو، اور گولی لگنے کے بعد اس نے کیا پیغام دیا ہے، ذرا سن لیجئے گا یہ پیغام۔ اس لیے میری سارے بیرون ملک جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر سفارتی معاذ پر جو وہ کر سکتے اپنی آواز بلند کریں۔ ریاست بھر میں جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ پرامن رہے، ہم پرامن جگہ کریں۔
اسی طرح سرکاری املاک اور سرکاری گاڑیوں کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ پیغام تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں دوستو، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن رہیں، پرامن احتجاج کریں، کسی کا انتظار مت کریں، آپ بالکل تمام تر چیزوں کے حوالے سے لاک ڈاؤن کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہی سب کل تک سپریم کورٹ، کشمیر کی سپریم کورٹ ان سے بات کرنے کو تیار تھی، اس سے پہلے حکومت کے مختلف رابطے تھے، پھر اچانک آپ نے ان کو انڈین ایجنٹ اور غدار قرار دیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کچھ ایسے طاقتور حلقوں کے، کچھ ایسے لوگوں کے ٹویٹر پہ اکاؤنٹس بنے جو ہمیں بھی دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کل سے دھمکیاں دینا شروع کی کہ بھئی ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ کو سبق سکھائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ حشر نشر جو اس وقت آپ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ عوام کا ووٹ کا حق ان سے مت چھینے خدا را۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ بندوق کی نوک سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اس طرح کا کنٹرول سنبھال لیں گے، نہیں ہوگا۔ ہندوستان بھئی 9 لاکھ سے زائد اس نے ادھر فوج پہ پھینکی ہوئی ہے، اس نے پورے ایریا جس طریقے سے کنٹرول کیا، اس کے باوجود وہاں پہ ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو کیسے آپ کشمیر کو کریں گے کنٹرول؟ ایک کشمیر بھئی آلریڈی وہاں پر وہ کشمیریوں کو کنٹرول نہیں کر پائے، تو ان کشمیریوں کو آپ بزور شمشیر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے۔ ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں مہاجرین کی سیٹیں آپ ختم نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے مطالبات جائز مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں مان لیجئے گا، بات کر لیجئے گا۔ آپ نے اب اس میں کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو بڑی تعداد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کل کا ٹویٹ ہے۔ 9 جون کو ہڑتال کی کال واپس لی جاتی ہے۔ باقی متفقہ نکات کا باضابطہ اعلان کچھ دیر بعد باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ شوکت نواز میر، جوائنٹ ایکشن کمیٹی مظفرات، یہ کل ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر آج اچانک کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھائی صاحب، یہ جو آپ نے ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا ہے 9 جون سے قبل، اور پھر کریک ڈاؤن، اور عمر نذیر کشمیری پر آپ نے حملہ کیا، شاہ زیب حبیب کو مبینہ طور پر گولی مار کر قتل کر دیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں، حامد میر صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ تجویز تو جو ہے وہ اچھی ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن نہیں لڑتی۔ مہاجرین کی نشستوں پر اعتراض کی اہم وجہ ہے مہاجرین کا کوئی مستند ڈیٹا میسر نہیں، مہاجرین کی ووٹر لسٹیں غیر مصدقہ ہیں۔ ان نشستوں پر الیکشن صوبائی حکومت کراتی ہیں، جن پر آزاد کشمیر ایکشن کمیشن کا کنٹرول برائے نام ہوتا ہے، اور ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ آخر میں ان نشستوں کا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے کی، حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر خواجہ آصف کیا لکھتے ہیں؟ ذرا اس 47 کی پیداوار کو بھی بتا دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے۔ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کشمیر اسمبلی کے پاکستان سے منتخب ہونے والی 12 سیٹوں کا ختم کیا جائے۔ الیکشن سے پہلے یہ مطالبہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ جمہوریت سوچ تقاضا، یہ جمہوریت کا بھاشن دے رہا ہے خواجہ صاحب۔ آپ جمہوریت کا بھاشن، آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ تو اس بزرگ خاتون سے ہارے ہوئے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کس منہ سے آپ جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں؟ آپ تو جنرل باجوہ کو کال کرتے تھے کہ مجھے جتوا دیں، اس بار آپ کو جس طریقے سے جتوایا گیا، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے کہ بھئی وہ کالعدم ہو گئی، اور اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا یہ غدار ہو گئے، یعنی یہ غدار ہو گئے۔ آپ ایک دیکھیے گا، آپ کو یاد ہوگا دوستوں، جب کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہوا تھا تو پاکستان میں اسلام آباد میں سرینا چوک پہ گھڑی لگی تھی، اور اس میں لکھا تھا کہ کشمیر میں اتنے دنوں سے لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ کی سہولت۔ آج ذرا یہ پٹی دیکھیے گا، آپ کے مین اسٹریم میڈیا کی پٹی ہے، اس میں لکھا ہے ریاست میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس آج رات 11:30 بجے سے بند کرنے کے احکامات جاری ہو گئے۔ یعنی آپ اس کشمیر اور یہ کشمیر، فرق کیا ہوا؟ وہی کشمیر جو ہندوستان کر رہا تھا آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یعنی یہ لانے، آپ کو یاد ہوگا کہ مودی جب یہ حرکتیں کرتا تھا کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بند، تو ہم کوہرام مچا لیتے تھے کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج اس کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو طریقہ کار ہم نے اپنایا حکمرانوں نے، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، اسی طرح لوگوں کو زبردستی کریں؟ آپ کی پولیس، اسلام آباد کی پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہم نہیں جائیں گے، اور پولیس کو کہا گیا کہ بھائی صاحب ہم آپ کے ٹانگیں توڑ دیں گے، آپ کو اڈیالہ جیل میں ڈال دیں گے، کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے موبائل بند کیے ہوئے ہیں،
بھائی مت کریں ایسا، یہ بہت سینسٹیو علاقہ ہے، ہر جگہ کٹپتلیاں مت بٹھائیں، کٹپتلیاں بٹھائیں گے اس کا نقصان ہوگا۔ بلوچستان میں کیا حالات ہیں، اگر آپ بار بار جھوٹ بولیں گے اپنے کالے نیلے پیلے چینلوں کے ذریعے کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے بلوچستان میں۔ اب کشمیر میں آپ نے یہ جو چنگاری ہے بھڑکانے کی کوشش، آپ نے پورے کشمیریوں کو غدار ٹھہرا دیا، جو اپنے حقوق، جو جائز ان کے حقوق ہیں، انہوں نے پرامن احتجاج، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، اس حالات میں بھی ان کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کریں، لیکن آپ نے کشمیر، آزاد کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کی اس کی تصویر کی تشویش، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی تو اس کو ویسے ہی دکھا رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، اپنے کشمیر پہ دیکھیں، آپ تو اپنے لوگوں پہ خود کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ آپ نے نہ ماضی سے سیکھا، نہ اب سیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف اپنی تقویت، اپنی کرسی کی تقویت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اپنی غیر آئینی جو آپ کی حکمرانی ہے نا، جو فارم 47 کے، یہ اس ملک کو خراب کر دے گی، توڑ دے گی۔ دوستوں اسکردو کی طرف آتے ہیں، آج وہاں پر معاملات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر الیکشن کی جو مہم ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے لیے تو کارپیٹیں بچھا دی گئی، ان پہ پھول نچھاور کیے گئے، اور جہاں جہاں یہ گئے تو وہاں پر استقبالیہ کیمپ، پروٹوکول، یہ سارا کچھ ملا۔ پر تاریخ میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا۔ جن اتحادی جماعتیں جو ہیں وہاں سے یہ کھڑے ہوئے ان کے امیدوار، وہ بیچارے جو ہیں وہ خود پریشان ہیں، وہ سمجھ ان کو نہیں آتی، ایک جگہ سے جاتے ہیں دوسری جگہ، اچانک ان کا جو ہے وہ نشان تک بدل دیا جاتا ہے، پھر راتوں رات ایک ایسی جماعت کھڑی کی جاتی ہے جس میں اگر آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگا لیں دوستو کہ یہ صورتحال آپ کے گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے کہ بھئی راتوں رات ایک جماعت کھڑی کی جاتی ہے، اور وہ جماعت کیا کرتی ہے، یعنی اس جماعت کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کچھ اور ہے، اور وہ بھئی اس کو جو ہے وہ راتوں رات اس میں وہ لوگ شامل کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی تھی، جنہوں نے ایک پوری غداری کی تھی، میں یہ کہوں گا، ان کو اچانک راتوں رات ان کی پارٹی کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور ان میں سے لوگ کھڑی کی جاتے ہیں۔ ان کی تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ پارٹی کہاں سے آئی۔ لیکن بہرحال میں تھوڑا سا کمپیریزن، آپ دیکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی جہاں پہ گئی وہاں پر عوامی نعرہ کیا لگا، تحریک انصاف کے حق میں لگا، مریم نواز کے خلاف لگا، نواز شریف کے خلاف لگا۔ میں ذرا آپ کے سامنے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عوام کے جو جذبات ہوتے ہیں، جب آپ اس کو مجروح کرتے ہیں، اس کا بڑا خمیازہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف۔ اور یہ جین زی ہے، یاد رکھیے گا، یہ وہ نسل نہیں ہے جو ٹھیک ہے اپنے مفادات کے لیے چپ ہو جاتی تھی، یہ نسل پڑھی لکھی ہے، یہ پی ٹی وی والی نسل نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کی نسل، یہ اپنے حق کے لیے، حقوق کے لیے لڑنا جانتی ہے۔ مت کریں ان کے ساتھ۔ اب تحریک انصاف کو انہوں نے پہ دیوار پہ لگایا، لیکن سب سے زیادہ بڑی ریلی جو ہے، یہ ذرا دکھا دیجیے گا اسکرین پہ، یہ سب سے بڑی ریلی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی ہے؟ تحریک انصاف کی ہے۔ تو کس پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں؟ آپ لگا دیں، اپنے کٹ پتلی بٹھا دیں گے، لیکن یہ زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا آنے والے دنوں میں۔ یہ ذرا ایک اور جلسہ دکھا دیجیے گا۔ یہ آپ پی ٹی آئی کا جلسہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ نے پابندیاں لگائی، اس کے باوجود بچے، نوجوان، بزرگ، سب ایک جماعت کو اپنے دیوار سے لگا، اس کے کینڈیڈیٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ جان بوجھ کر آپ جو ہیں یہ سلگتی ہوئی آگ پر آپ پیٹرول ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، اور آپ جا کے اپنے کٹ پتلیوں کو بٹھانا چاہتے ہیں وہاں پر جا کے، تاکہ وہ آپ کے کہا ہوا مانے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان حرکات سے کیا ہوگا۔ عوام کے دلوں سے جس کے لیے محبت ہوتی ہے اس کو آپ نکال دیں گے؟ بالکل بھی نہیں نکال سکتے ہیں دوستو، بالکل بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں، ایک اور خبر ہے، یہ آپ دا اکنامکس ٹائم کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں لکھے عاصم منیر پاکستان ملٹری چیف seeks to project strength abroad militant جو ہے violence in his country in the worst it has been and decade۔ اب آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے ذرا اس خبر کا جو ہے عنوان جو انہوں نے یعنی تجزیہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا میں امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اپنا ایک اثر رسوخ انہوں نے طاقت کا قائم کر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن اپنے ملک میں جو اس کی آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
اس کو بجھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. یہ ذرا دیکھیے، یہ دا اکنامکس کی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں عسکر پرستوں کی تشدد آمیز کارروائیاں گزشتہ 10 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں. اس گراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2017 سے 2025 تک دہشت گردی اور عسکر پسند حملوں کے اعداد و شمار جو ہیں وہ اس میں جاری کیے گئے. سرخ لکیر میں آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ حملوں کے اعداد و شمار جو پیش کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہلاکتوں کی تعداد، زخمیوں کی تعداد، پھر دہشت گردی کی تعداد. گراف کے مطابق 2021 کے بعد حملوں اور جانی نقصان میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. 2025 میں یہ شرح گزشتہ ایک دہائی کی بلند ترین سطح پر دکھائی دے رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گھر میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور ہم محلے میں جو آگ لگی ہے اس پر پانی اور اس کو بجھانے کے در پہ ہیں. ذرا یہ ویڈیو ایک اور دیکھ لیجئے گا. بلوچستان میں ایک بار پھر کالعدم یہ جو BLA دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے جا کے یہ پورے گاڑیوں کو روک رکھا ہوا ہے. اور یہ جو مقام ہے یہ کہا جا رہا ہے بیلا وال پیٹ کا مقام ہے، جہاں پر مسلح افراد نے کوئٹہ کراچی مرکزی جو شاہراہ ہے وہاں پر انہوں نے وہاں پر ناکہ لگائے، چیکنگ شروع کی ہے اور قریب جو تعمیراتی کمپنیوں کی گاڑیاں ہیں ان کو نظر آتش کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے. تو اس وقت سچویشن آپ کی یہ ہے کہ ملک میں ایک طرف آگ بھڑک اٹھی ہے اور ملک میں جو حالات ہیں، باہر ہم محلے میں جو ہے کوشش کر رہے ہیں آگ بجھانے کے لیے، لیکن اندر جو حالات ہیں اس پر ہمارا کنٹرول یہی ہے کہ ہم سیاسی انجینئرنگ میں تلے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نقصان ہمیں آنے والے دنوں میں دکھنے کو ملے گا. دوستوں اچھا، یہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے ذرا دیکھ لیجئے گا، پھر اس پہ تبصرہ کر. دوستوں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ کس طریقے سے با ادب، با ملاحظہ، یہ کسی یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دربار مغلیہ ہے نا، یا عثمانیہ کا دربار جو تھا، سلطنت عثمانیہ کا یا رومن امپائر کا، یہ وہاں پر کوئی چھوٹے موٹے مشیر کھڑے ہوں اور اس طرح با ادب، با ملاحظہ اور ایسے غور سے سن رہے ہیں، اور وہاں کا ایک عام سا اردلی جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا اور آپ کے کان ایسے کھڑے اور آپ ان کو سن رہے غور سے. اندازہ لگا لیں یہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اس کی پوری کابینہ ہے، پوری کابینہ. آپ ان چہروں کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا کہ جس طریقے سے یہ کان کھڑے اور با ادب، با ملاحظہ یہ سن رہے ہیں ایک عام سی 19-20 گریڈ کی اس افسر کو. اندازہ لگا لیں کہ ان کی غلامی ان کے رگ رگ میں رچی بسی ہوئی ہے، اور یہ غلامی جو ہے اس نئی نسل کو پسند نہیں ہے کہ بھئی سب آپ کا، ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری خود مختار ریاست ہے، اور اس خود مختار ریاست کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئی. لیکن اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے، اپنی 47 کی حکومت کو بچانے کے لیے آپ امریکہ کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یعنی ایک ڈونلڈ ٹرمپ جس نے پوری دنیا میں بدامنی پھیلائی ہوئی ہے، جس نے جو ہے وہ وینزویلا کے صدر کو اغوا برائے تیل کے لیے کیا، اس نے جا کے کیوبا کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، وہاں پر بجلی نہیں ہے، اس موسم میں تیل نہیں ہے، خوراک کی کمی پہ پڑ چکی ہے. جس شخص نے جو ہے جا کے وہاں پر لبنان میں آگ برسائی ہے، غزہ میں آگ برسائی ہے، افغانستان کو تباہ کر دیا، ادھر آپ دیکھیں ایران کے میناپ اسکول پر حملہ کیا، اس کو یہ جو آج کی حکومت ہے، یہ جو رجیم ہے، اس کو نوبل انعام دینا چاہتی ہے. لیکن ان کی اوقات ذرا دیکھ لیجئے گا. پرسوں میں دیکھ رہا تھا پاکستانی چینل کہہ رہے تھے کہ مارکو روبیو کے ساتھ یعنی ہندوستان جو ہے وہ پروٹوکول دینا بھول گیا. وہ انہوں نے کیا کیا، مارکو روبیو کو ایک DSP جا کے رخصت کرتا ہے. وہ لوگوں کو اوقات پہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہاں پہ مارکو روبیو آتا ہے، پورا اسلام آباد راولپنڈی بند کر لیتے ہیں. اتنا بڑا پروٹوکول. آپ لوگوں کے سڑکوں پر ناکے لگا لیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں چھٹی ہو گئی، بھائی سب چھٹی، 3 دن 4 دن چھٹیاں آپ دے دیتے ہیں. یعنی ہم اتنے جو ہیں وہ لیٹ چکے ہیں امریکہ کے سامنے. یہ غلامی ان کے رگ رگ میں رچ رچ کے بس چکی ہے. ذرا یہ ویڈیو میرے سامنے ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا ان کو دکھا دیتے ہیں کہ جب آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آتے ہیں نا دوستوں، جب آپ کسی اور طاقت کے بلبوتے پر ان کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، تو تب آپ کو پھر اسی طرح مغلیہ خاندان کے سامنے، اس کے عام اردلی کے سامنے آپ کو اسی طرح با ملاحظہ، با ہوشیار اور با ادب کھڑا ہونا پڑتا ہے. افسوس
सद अफसोस कायद आज़म मोदी जनाब साहब ने ये मुल्क इसलिए नहीं आज़ाद कराया था कि इस मुल्क में जो हुक्मरान तबका होगा वो किस तरीके से ग़ुलाम होगा। अंग्रेज़ों से ग़ुलामी इसलिए नहीं ली गई थी कि आप फिर से गोरों की ग़ुलामी में इसी तरह खड़े रहें, वो भी पूरी की पूरी काबीना वज़ीर आज़म समेत। अफसोस।